بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کو لیں لیکن اس کی 10 تفسیریں سامنے آ جاتی ہیں. ایک تفسیر کے اندر ایک قول آ رہا ہے، دوسرا قول، تیسرا قول. کس کو منتخب کیا جائے؟ صحیح بہترین تفسیر کیا ہوگی؟ نوجوان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس اختلاف سے نکلنا ہمارے لیے بالکل ممکن ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اسے سیکھنا سمجھنا بہت آسان ہے. ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات انجام لے رہا ہے. مفتی صاحب کا انداز تدریس آپ جانتے ہی ہیں. عید کے بعد ہمارا ایک اور کورس شروع ہونے والا ہے. اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آئیے اس کورس میں شامل ہوئیے. آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی ایسا ایشو سامنے آ جاتا ہے نا جس میں بس سمجھو کہ ایک عام فہم میں کہ جناب واٹ لگے گی، اس کی عزت اچھل جائے گی، اس کا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بڑا بنتا ہے اپنے آپ کو، ایسے ویڈیوز ایسی کلپس بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں. ابھی حال میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا. وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاتون آئیں اور ان کے برابر میں کھڑی ہوئیں اور کسی نے ان کی تصویر لے لی. اب یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور خوب گالم گلوچ، بد اخلاقی، بد تہذیبی بھرا پڑا ہوا ہے کہ جناب مولانا کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو، اس نے لباس صحیح نہیں پہنا ہوا، تم تو شرم و حیا کر لو، تمہیں بھی شرم نہیں آ رہی ہے. اس طریقے کے بدتمیزی والے کلمات کہے جا رہے ہیں. اتنی اخلاقی گراوٹ ہو گئی ہے، ایز اے قوم بھی ہم لوگ اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ جناب بس ان کو کوئی موقع ملنا چاہیے. پھر دیکھو کہ ان کی اندر کی غلاظت کیسے باہر آتی ہے. اس غلاظت سے سر نکلیں گے کیسے؟ جب تک اللہ کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، نہیں نکل سکتے ہیں اس سے باہر. سمپل سی بات ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی جو نفسیات ہے ہمیں اصل میں اس سے مقابلہ کرنا ہے. ہماری نفسیات ایسی بن چکی ہوئی ہیں کہ اللہ نہ کر، میں ایک تمثیلی طور پر بات کر رہا ہوں کہ قرآنی کوئی بھی واقعہ جو نبیوں کے حوالے سے ہے وہاں نبی کا نام ذکر نہ کریں. وہاں مثلا کسی کے فرقے کے خلاف مولوی کا نام ذکر کر دیں، یہ اس پر طنز و مذاق شروع کر دیں گے. پھر آپ فوراً اگر انہیں بول دینا کہ یار یہ واقعہ تو قرآن میں اللہ کے نبی کے حساب سے آیا ہوا ہے، اب ان کا چہرہ دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، ہم نے نہ قرآن کو سمجھا، اور ہم نے تقوی کا وہ معیار بنا لیا ہے جو مجھے لگتا ہے تقوی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. سورہ قصص آپ نکالیے گا. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس وقت آپ مدین تشریف لے آئے تھے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، تو وہاں مدین کا ایک پانی تھا، کنواں تھا، جہاں لوگ کچھ مرد کھڑے ہوئے ہیں، وہ پانی وانی بھر رہے ہیں. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو وہاں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اس کے قریب میں آپ نے دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں، اپنی جانوروں کے ساتھ کھڑی ہیں الگ تھلگ ہو کر. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے. ان خواتین کو الگ تھلگ کھڑے پایا، لگا مشکل میں، خود ان خواتین کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی، کیا مسئلہ ہے؟ قَالَتَا، انہوں نے جواب دیا، لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ، جب تک یہ مرد حضرات اپنے پانی پلا پلو کے خالی نہ کر دیں ہمارا نمبر نہیں آتا. یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے بھائی، یہاں آرام سے فارغ ہوں گے تو پھر ہمارا نمبر آئے گا. تو ابونا شیخ کبیر، ہمیں اس لیے کام کاج کے لیے آنا پڑا ہے، ہمارے والد صاحب ہیں لیکن وہ بوڑھے بہت ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑھے آگے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جانوروں کے لیے پانی وانی خود بھر کے ان کی خدمت کی. اب یہ دونوں خواتین گھر میں چلی گئیں، جا کے اپنے والد صاحب سے بتایا کہ بڑا تعجب ہے، ہمارے معاشرے میں تو عورتوں کی ٹکا عزت نہیں. ایک مرد کو دیکھا تھا، وہ آیا ہم سے خود ہماری پریشانی پوچھی، پانی وانی بھر کے دیا، خدمت کی ہماری. تو ان کے والد صاحب نے کیا کہا، اپنی ہی ایک بیٹی کو کہا کہ بھاگ کے جاؤ ان کے پاس اور انہیں لے کر آؤ. آگے قرآن ذکر کرتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ إِسْتِحْيَاءٍ، وہ ایک خاتون شرم و حیا کی پیکر بھی تھی لیکن وہ پھر بھی بھاگتے ہوئے آئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. قالت، اور پیغام دیا، ان ابی یدعوک، ابو آپ کو گھر بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو پانی بھرا نا اس کا کچھ اجر ابو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. ولما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے گھر پہ، ان کے والد سے ملاقات ہوئی. سر میرا آپ سے سوال ہے، جواب دیجیے گا. آج ایک مولانا، یہ تو حضرت طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ ہوا، کو خاتون آ گئی خود. سر ایک مولانا کو آپ نے کہیں دیکھ لیا نا، وہ خود کسی عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو لگ رہا تھا کوئی پریشان حال ہے، اور جا کر کے اتنا ہی پوچھ لے میری بہن کو مسئلہ نہیں، آپ چہرے سے پریشان لگ رہی ہیں. ہمارے یہاں اتنے کلپ اس کے بنا کر کے وائرل کریں گے، مولانا کو شوق دیکھو کتنا ہے عورتوں کے پاس جا کے، بات خود جا کے صلح مار رہا ہے. بھائی واہ واہ. دوسری بات، اگر کسی گھر سے کوئی خاتون آ جائے بھاگتی ہوئی
اور یہ پیغام دے دے کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ یہ مولانا اسی خاتون کے ساتھ اس کے گھر بھی چلا جائے، اس کی ویڈیو بن جائے، تو ہمارے یہاں تو کافر گستاخ تو وہ ہو گیا مولانا، واجب القتل بھی ہو گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح مول سر اس لیے میں نے ذکر کیا قرآن پاک کے کچھ واقعات ایسے ہیں جس واقعات کے اندر اگر ہم نبی کو ہٹا کر کسی مولانا کے حوالے سے بیان کر دیں گے نا، لوگ ان پر فتوے لگا دیں گے۔ انہوں نے کبھی بیچاروں نے شاید قرآن نہیں پڑھا کہ یار بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو خود جانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، جہاں پر آپ کے اندر حیا کا مادہ ہونا چاہیے ہے، ہر جگہ آپ ایسی رکاوٹیں نہیں قائم کر سکتے۔ جب لوگ آپ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں تو آپ کہیں بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو 1000 لوگ آ جاتے ہیں آپ سے ملاقات، آپ کیا دھکے دو گے ان کو؟ یعنی کوئی خاتون آ جائے میں دھکا دوں اس کو؟ یہ ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبیوں کی شان یہ رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ رہی ہے دور سے دیکھا خواتین پریشان ہے، خود جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو، پھر خود ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی بھر کے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کو ایسا رویہ دیکھ لیا ہمارے یہاں تو یہ اسوہ حسنہ نبیوں کا ختم ہی ہو گیا ہے نا، کہ کسی کا کام آنا ہے، خدمت کرنی ہے، بیواؤں کا سہارا بننا ہے، یہ اسوہ حسنہ تو ختم ہی ہو گیا۔ بالکل ختم ہو گیا سر۔ نہایت افسوس ہوا آپ نے جس وقت مجھے یہ بتایا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، اور وہ مجھے کچھ میسیجز پڑھائے آپ نے، میرا تو بالکل عوام سے ہی دل بھر گیا میرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا نرم دل بنایا، اگر آپ سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے اتنے نرم ہوا کرتے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے مومنین کے لیے پر بچھا کے رکھیں، کہ کبھی شہر مدینہ کی کوئی ایک وہ خاتون جسے لوگوں نے غلام لونڈی سمجھا، لونڈیوں کی طرح عزت نہیں دی جاتی، وہ بھی اگر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتی میرا فلاں کام ہے آپ کروا دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جاتے، وہ کام اس کے ساتھ ہاتھ بٹوا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا سر آج مولانا طارق جمیل صاحب نہ ہو، سر آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، کوئی خاتون آ جائے اور بیچ مجمع میں سب کے سامنے بول دے میرا یہ فلاں یہ بیگ ہے ذرا گاڑی تک رکھوا دیں آپ، اور میں چلا بھی جاؤں، اس کی ویڈیو کلپ بن جائے، تو سر وہ درگٹ بنے گی آپ کی اور میری، کہ سر اس لیے کہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، نہ میرا خیال ہے انہوں نے کبھی قرآن پڑھا، نہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی سیرت پڑھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی سطح برقرار نہیں رہی کہ جو مسلمان کی ہونی چاہیے، بہت گراوٹ کا شکار۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ اور 10 مثالیں لیں، میں 10 مثالیں اور دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کی، ایک خاتون آ گئی اور بیچ محفل کے اندر اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے نبی علیہ السلام ہم اپنا آپ کو ہبہ کرتے ہیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ صحیح، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ سر ہم اعلیٰ درجے پہ بات کر رہی ہے، وہ بھرے محفل میں، بھرے مجمع میں۔ سر بہت، اس لیے جو بندہ مقتدا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، اس کے پاس عوام الناس کی حیثیت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے آپ کے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ بیچ بازار کے اندر کوئی جاننے والا مل جاتا ہے کوئی، اب میں اس کی اب ذاتی بھی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی رستے کے اندر ہی کوئی خاتون تھی، ڈرائیو کرتی جا رہی ہیں، اور مجھے کہیں دیکھ لیا، میں موٹر سائیکل پہ تھا میں، تو مجھے دیکھ لیا، اس نے شیشہ نیچے کیا گاڑی کا، آوازیں لگائی ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب، اور مجھے تھوڑا آگے جا کر کے میں رکا بھی ہوں، اور وہ اتنا خوش ہوئی، آپ کی وجہ سے میرا گھر بچا ہوا ہے فلانا۔ بھائی ہوا کیا، وہ کو طلاق کا مسئلہ ہو گیا تھا، ان کے گھر میں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کوئی میری ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں، تو اس نے رستے کے اندر دیکھ کر جس انداز میں مجھے آوازیں لگائی ہیں، اور اس نے ایک قدر کے ساتھ مجھے روکا، حالانکہ اگر آپ بھی مجھے اس حالت میں دیکھتے ہو، میرے وہ کام والی حالت تھی پوری، کالا پیلا نیلا ہوا تھا میں، لیکن اس حالت میں بھی اس نے اتنی لوگوں کے سامنے عزت دے دی، کئی لوگ تو بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے کون خاتون ہے، کس کے پیچھے آوازیں دے رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کسی کے دل میں اللہ نے کتنی قدر ڈالی ہے۔ صحیح ہے، لیکن شکر اللہ کا کس نے ویڈیو نہیں بنائی۔ سر ابھی ویڈیو بنا لی ہوتی تو ابھی ایسا چلتے کہ مولانا صاحب جو ہے نا رستے میں بھی ایسا کرتے ہیں ویسا۔ سر ہمیں حیا کرنی چاہیے، ہم بہت گر چکے ہیں اپنے اخلاق سے، اچھا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں، میں دیکھوں اس کو اپنی زندگی پر میں نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا گیا۔ کیا یہ اخلاق صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی اللہ نے، یا اس لیے اخلاق اچھے بنائے نبی کے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ، آپ کے امتی آپ کے اخلاق کو اپنائیں تو ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو دنیا کے اندر، نفرتیں نہ ہوں، محبتوں کا ماحول ہو؟ کیا یہ اس لیے نہیں تھا؟ سر اسی لیے تو ہے، اب ظاہر ہے
اس کو کون کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اخلاق ہمارے؟ نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے ہی یہ تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا اس لیے کہ ہم اخلاق بالکل آخری درجے پر اتمام کر کے چلے جائیں. وہ اعلیٰ درجے کا رویہ میرے نبی علیہ السلام کا، کوئی آئے کسی سے ملاقات ہو، دشمن سے اپنے سے، کمال میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. کوئی دشمن آ جاتے نا، کبھی کئی یہودی تنگ کرتے تھے اور یہودیوں نے بہت تنگ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام. جیسے شخص آیا تھا اس نے سلام جگہ السلام کا، تو ام المومنین اس وقت غصے میں بھی آئی. وہ حدیث سنائیے ذرا. بالکل ہے، وہ زبان سے تکلیف دینا، عمل سے تکلیف دینا. میں عمل دونوں حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب کبھی آتے زبان سے بد دعائیہ جملے نکالتے، اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ نہیں کرتے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ساتھ عائشہ صدیقہ ام المومنین تھی، انہوں نے زبان سے اچھا جملہ نہیں نکالا. ام المومنین نے جیسے ہی سنا وہ تھوڑی جذباتی ہو گئی، وہ ان پر غصہ کرنے لگ گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، سبحان نرم ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس نے جیسا بھی جملہ کہا تھا میں نے وعلیکم کہہ دیا بس. اسی طرح ایک یہود تھا، اللہ کے نبی علیہ تنگ کرتے تھے بہت. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ سواری پر جا رہے تھے اور چلتی سواری پر اس نے شرارت کی. نبی علیہ السلام نے اپنے گلے میں ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس نے پکڑ کے چلتی سواری سے کھینچ دی اور اس قدر شدت کے ساتھ وہ کھچی کہ پورا جسے کہتے ہیں نا گردن میں لالی آ گئی اور شدید گرنے کا خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رویے اور اخلاق سے وہ تیر چلایا. وہ خود یہودی، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی، لیکن وہ کہتا ہے یار اس رسول نے مجھے دیکھا تو صرف مسکرا رہے تھے اور کچھ کہا ہی نہیں. میں نے چادر کھینچ دی تھی لیکن صرف مسکرایا تھا میرے نبی نے. سر رسول اللہ بہت اعلیٰ شان ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. میں نے ابھی آپ سے ایک ذکر کیا، جب کوئی بندہ مقتدا ہوتا ہے نا تو بہت سے لوگ عجیب و غریب فرمائشیں کرنے آ جاتے ہیں. آپ ہر ایک کو نہیں روک سکتے ہیں. کئی دفعہ بہت عجیب و غریب فرمائشیں لے کر آ جاتے ہیں، آپ کو ان کے دل کی لاج رکھنی پڑتی ہے. ایک اور روایت سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ سب قرآن کی مطابقت میں انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ایسے دل جیتے ہیں اپنے اخلاق کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. ایک صحابی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، محفل لگی ہوئی بیٹھ گئے اور بار بار ایک دل میں خواہش تڑپ چل رہی تھی ان کے. کسی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی چادر یا کوئی قمیص کچھ بھی ایسی چیز وہ دی. نبی علیہ السلام نے اس کو پہنا، اس کا دل خوش کیا. تو صحابی نے فوراً کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک بات کہوں، یہ قمیض مجھے دے دیں. اب بیچ محفل میں ایسی بات کرنا. اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں، اندر تشریف لے گئے، کپڑے تبدیل کیے، وہ قمیض لا کے اس کو دے دی. پیچھے سے صحابہ نے ان کو ڈانٹا، یار آپ کیسا سوال کیا یار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قمیض پہنی ہے، وہ قمیض مانگ لی. اب کتنی تکلیف میں اندر گئے ہیں، کپڑے بدلیں، پھر نبی علیہ السلام وہ قمیض آپ کو دے. اس نے کہا یار دیکھو سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، میرے دل میں بس یہ ہے کہ یار مجھے کفن مل جائے، میرے رسول کے جسم سے لگا ہوا لباس مل جائے، میں کفن بنا لوں گا. سر ایسی فرمائیں نہیں. بہت سے لوگ دیوانگی کے اندر ہوتے ہیں، محبت میں ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں. ایک اور دیوانہ تھا. دیوانے تو ہوتے ہیں جب محبت ہے آپ کو کسی سے، اور دینی محبت ہونا اس کا تو مزہ ہی، فیلڈ ہی ویسے بڑی الگ ہے. مزہ ہی الگ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کس طرح لاڈ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بھری محفل میں فرمائشیں ہو رہی ہیں، بھری محفل میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور حضور پورے کیے جا رہے ہیں. بڑے اخلاق ہو کر. سر میں عرض کروں دنیا میں آپ کو محبت، یہ محبت ایک فطری ہمارے اندر ایک مادہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے، نفرت محبت. ہم دنیا میں کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سر کسی سے مال کی وجہ سے، کسی کا حسن بہت اچھا لگ رہا ہے، کسی سے بولنے کا انداز اچھا ہے. اللہ کے نبیوں سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ صرف للہ ہو جاتی ہے. اس محبت کا کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک عجیب محبت ہے. صحیح. اور ایک فطری تقاضے میں محبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ جس ذات نے آپ کو تعارف کروا دیا اس خالق کا، آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں. صحیح. محفل لگی، ایک صحابی آ گئے اور صحابی تھوڑی دیر بیٹھے سوچتے رہے کہ میں کچھ بولوں یا نہیں. یہ بھی بخاری کی روایت. سوچتے سوچتے پھر بیچ محفل میں کہہ ہی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بس دل میں بات آ رہی ہے، کہوں نہ کہوں، دل ہے، آپ رسول ہیں، مجھے آپ سے محبت بھی اتنی ہے اور اللہ کے لیے محبت، کوئی دنیا کی لالچ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا دیں کیا آپ کے دل میں آ رہا ہے. نے کہا ہے رسول پاک علیہ السلام بس دل کرتا ہے قمیص ایک ہو
بیچ میں ہم دو ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سر یہ آج مولانا اتنا بڑا مرتبہ نبوت رسالت کا، سبحان اللہ، بڑی میں بات کہتا ہوں کہ آج کسی مولانا کے ساتھ ایسی کو فرمائش کر دے ہے اور وہ ویڈیو کلپ بن جائے تو اس کے اوپر ہمارے پاکستانیوں نے وہ گند اچھالنا ہے۔ سر پڑھیں قرآن سنت پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، اخلاق پڑھیں۔ جب اس نے ایسی فرمائش کر دی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جا۔ پھر آپ کا جو کرتا تھا نبی علیہ السلام نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا، کرتا اوپر کر لیا، ایک کرتا تھا بیچ میں دو تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل جیتے ہیں سر، اپنے اخلاق سے دل جیتے ہیں۔ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جذباتی، کچھ محبت میں بہت آگے نکل، کچھ عجیب فرمائش کرنے والے، کچھ پڑھے لکھے، کچھ خاموش طبیعت کے، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کو ان کی نفسیات کے حساب سے رکھنا کمال یہ ہے۔ صحیح، ہر کوئی ابو بکر صدیق والا ذہن نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ، ہر کوئی عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت علی علیہم رضوان جیسا ذہن نہیں ہوتا۔ کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، مستانے بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بھی کبھی آ جائیں گے، کوئی بات ہو تو کسی کی الگ رویہ ہے، کسی کا بہت الگ رویہ ہے۔ تو سر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کاش ہم پڑھ لیں، لیکن یہ جتنے واقعات میں نے سنائے ہیں آج ان میں سے آدھا بھی کسی مولانا کے ساتھ ہم دیکھ لیں، اللہ ہم کلپ بنا کر ذلیل کریں، مولانا بے حیا، وہ مولانا تیرے کو شرم نہیں رہی۔ ویسے ان روایتوں کو سن کر، قرآن کی آیتوں کو سن کر عجیب سا لگتا ہے کہ جناب نبوت رسالت کا مرتبہ ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، صحابہ کرام تربیت بھی ہو رہی ہے، گھر بھی ہے، شادیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس کے باوجود، اتنے مسائل کے باوجود انسان اخلاق اتنے اعلیٰ اپنائے، اور کیسا ماحول دیا ہوگا صحابہ کو کہ ہر صحابی آ کر بات کہنے کی جرت کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ جناب ڈانٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سر ڈانٹنے کی بات کر رہے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون آ گئی تھیں، ان کا بیٹا تھا انس۔ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک میرے دل میں فرمائش ہے، سبحان آپ نے رد نہیں کرنی ہے۔ کیا فرمائش ہے؟ بس یہ بچہ اب آپ کے پاس رہا کرے گا، خدمت کرا کرے گا، بس یہ آپ کے پاس رہے گا، میں ملتی رہوں گی بس اس سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ اس کی اتنی شدت، اتنی اس نے اپنا رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے انس، 10 سال رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور ماں کے بچے تھے۔ نبی علیہ السلام ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی، ماں کو چھوڑنے کی، ان کی خدمت الگ کی، لیکن کسی کا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی دوسرا ہلکا بھی ڈانٹ لینا ماں کو زیادہ لگتا ہے۔ صحیح۔ حضرت انس 10 سال بعد جا کے فخریہ لوگوں کے اندر پتہ کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے ارے میں جس رسول کے ساتھ 10 سال رہا ہوں نا، اس 10 سالوں میں کبھی مجھ سے غلطی ہوئی، کبھی کچھ ہوا، اس رسول پاک علیہ السلام نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ حضرت، کیا اور کسی کو پتہ ہے کیا تشبیہ دی ہے؟ قرآن نے تو کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہنا۔ تو حضرت انس سمجھا یہ رہے ہیں، مجھے کچھ کہہ دیتے نا اللہ کے رسول تو تکلیف ہوتی میری ماں کو، اس لیے کہ سگی ماں وہ تھی، اس نے کسی کے پاس رکھا، کوئی دوسرا ڈانٹے تکلیف ہوتی ہے، اس میری ماں کے دل کی علاج کے لیے مجھے کبھی اف نہیں کہا تھا میرے نبی نے۔ ایسا دل جیتا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سر کاش وہ ہمیں نظر آئے، وہ اخلاق نظر آئے، وہ پیار محبت کا ایک معاشرہ نظر آئے۔ نہیں سر، ہمیں نظر آئے گا کسی مولانا کے ساتھ کسی لڑکی نے آ کر کے تصویر کھینچ، بس مولانا ہو گیا بے شرم، اسی بات پہ مولانا بے حیا ہو گیا۔ ہماری کل اوقات جو ہے نا، اللہ کل اوقات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایز اے قوم بھی ہم لوگ، ایز اے مسلم بھی ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو گئے، ورنہ جو اخلاق اللہ نے ہمیں دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرما کر گئے، دکھا کر گئے، سکھا کر گئے، سبحان اللہ، بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اچھا میں واپس اس واقعے کی طرف آتا ہوں، مولانا طریق جامع صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا گیا، اس طرح اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں بھی بنتی ہوگی اس طریقے سے۔ مطلب تصور ہی نہیں ہمارے یہاں کہ ایک عالم، مسلمان عالم کسی اہل کتاب سے ملے گا، نہیں جناب، یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ آپ کی محفل میں کیوں آ گیا، آپ اس کے گھر کیوں چلے گئے۔ اسی طریقے سے کوئی ہندو نہیں آ سکتا آپ کی محفل میں، مطلب جتنے بھی غیر مسلم ہیں، نہیں جناب اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں، دفع کر دو، غرق ہو جائیں، چلے جائیں وہ بھاڑ میں، جائیں جہنم میں مریں، تم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوتے کرسی پہ؟ وہ تمہارے رب کا گستاخ ہے، تمہارے نبی کا گستاخ ہے، برابر میں کرسی لگا کے تم اس کے بیٹھے ہو۔ یہ ماحول ہمارا بنا ہوا ہے۔ مطلب آج سے 8-10 سال پہلے ہم جب تھے تو وہاں پر ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار کسی عیسائی کو جا کر ہم کچھ سمجھائیں،
ہمیں ڈر ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ یار کوئی دیکھ لے گا اور بولے گا لے بھائی یہ بھی اسی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا. تو سر اس اخلاقی گراوٹ سے کیسے نکلیں گے؟ تبلیغی ذمہ داری آپ تو نان مسلمس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا عالم کبھی اس کے پاس چلا جائے, کوئی تصویریں آ جائیں تو پھر باتیں ہو. سر یہ دور کی بات ہے. یہ ایک عالم کسی دوسرے مسلک کے عالم کے پاس اگر چلا جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لے تو کفر کے فتوے آ جاتے ہیں. تو آپ دیگر مذاہب والوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ سر ہم بہت پیچھے ہیں اور بہت پیچھے ہیں. ہم نے جب تک لوگوں کا دماغ نہیں بدلنا, سوچ نہیں بدلنی, دل نہیں بدلنا, کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات. تبلیغ وہاں ناکارہ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ پاکستان میں ہر بندہ تو تبلیغ کر رہا ہے, جماعتوں کی جماعتیں تبلیغیں کر رہی ہیں, انفرادی حیثیت میں لوگ سدھرتے بھی ہیں, لیکن اجتماعی حیثیت میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. دن بہ دن ہم مزید گرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بہت کچھ جانتا ہے, جاہل معاشرہ نہیں ہے. یہ علم ہونے کے باوجود علم کی بے قدری کر کے بیٹھا ہو. یہ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتا ہی نہیں, یہ پڑھتا ہی نہیں, اللہ کے نور کو دل میں سجا کے ہی نہیں رکھتا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. افسوس مجھے بہت ہوا کہ ایسی ایسی باتوں کے اوپر بھی ایک عالم دین کو, آپ کو ان سے اختلاف ہے, کرتے چلے جائیں, علمی اختلاف رکھیں, لیکن آپ زبان سے گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور نازیبا الفاظ استعمال کریں, تو مجھے نہایت دکھ ہوا اس بات. نیشنل میڈیا پہ بھی سر پھر وہی گفتگو شروع ہو گئی ہیں بہت ساری. ظاہر سی بات ہے, اب سحری کا پروگرام ہوتا ہے, افطار کا پروگرام ہوتا ہے, ایک عالم کو بلاتے ہیں, ایک کسی مفکر کو بلاتے ہیں, مختلف مسلک کے علماء آتے ہیں, تو ان کے درمیان پھر وہی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے رمضان ہمارا جو ہے نا وہ اختلافات کا مہینہ رہ گیا. مطلب جو پروگرام میں بلا رہا ہے وہ بھی توجہ نہیں کرتا. بھائی ٹھیک ہے, آپ نقطہ نظر لے لو ان سے اور ان کو بولو بھائی آپ ان کی غلطی نہیں نکالیں گے اور یہ آپ کی غلطی نہیں نکالیں گے. آپ اپنے مسلک کا بیان کر دیں, آپ اپنے مسلک کا بیان کر دیں, یا بٹھاؤ ایک ہی مسلک کا بندہ. لیکن ان کو بھی ویوز چاہیے اور جو ہے نا پروگرام چلانا ہے, اس وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو کئی افراد کہہ رہے تھے ابھی گدھا حلال ہونے پر بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے. حالانکہ پہلے اس پہ بیان ہو چکا ہے, لیکن دوبارہ اس کو حلال کر کے دکھانا ہے کہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر بعد میں پروگرام کریں گے. جی ناظرین, یہ میں نے مفتی صاحب سے کچھ باتیں عرض کی. بہت اچھا لگتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعلیٰ اخلاق کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. لیکن اس کو سننے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائے.